یعلم اللہ من یکفر فی حال کفرہ کافرا فاذا آمن بعد ذلک علمہ مؤمنا فی حال ایمانہ واحبہ من غیر ان یتغیر علمہ وصفتہ۔ جب کوئی شخص کفر کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، اور جب بعد میں کفر کو چھوڑ کے ایمان اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جب حالت کفر میں ہوتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں لیکن اس سے محبت نہیں کرتے، اور جب یہ ایمان اختیار کرتا ہے اللہ تب بھی اس کو جانتے ہیں اور اس سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ من غیر ان یتغیر علمہ وصفتہ، اللہ تعالیٰ کا نہ ہی اس سے علم تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفت تبدیل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں عام طور پہ دونوں کے لیے لفظ تبدیل استعمال ہوتا ہے، تغییر اور تبدیل پر، لیکن اثر کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے جو میں نے بتا دی ہے۔ حضرت امام صاحب یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ پہلے بندہ کافر تھا پھر بندہ مومن ہو گیا، اللہ کو اس کے کفر کا علم بھی تھا اور ایمان کا علم بھی ہے، تو یہ نہیں کہ پہلے علم اور تھا اب علم تبدیل ہو گیا ہے، علم نہیں تبدیل ہوا، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کے پاس دونوں علم ہے، اس کے عالم مومن ہونے کے بھی اور کافر ہونے کے بھی۔ وجمیع افعال العباد من الحرکت والسکون کسبہم علی الحقیقت واللہ تعالی خالقہا۔ لوگوں کے جتنے بھی اعمال ہیں خواہ حرکت کریں خواہ وہ سکون کریں، یہ خلاصہ بیان کیا ہے کہ تمام اعمال کی انتہا حرکت ہے، اور ابتدا حرکت ہوگی انتہا سکون ہوگی، یا ابتدا سکون ہوگی اور انتہا حرکت ہوگی۔ ایک آدمی شروع میں سکون ہوتا ہے نا پھر حرکت کرتا ہے، اور اگر حرکت کر رہا ہو تو بالآخر سکون ہوتا ہے۔ تو حرکت ہو یا سکون یہ دونوں بندوں کے افعال ہیں، یہ بندے کرتے ہیں، اللہ پیدا کرتے ہیں، واللہ تعالی خالقہا وہی کلھا، اور بندوں کے تمام افعال یہ تب ہوتے ہیں بمشیت ہی جب اللہ چاہتے ہیں، وعلم ہی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وقضاء ہی اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، وقدر ہی اللہ کے مناسب انداز میں پیدا کرنے سے ہوتا ہے، والطاعات کلھا ما کانت واجبۃ بامر اللہ تعالی، اور جتنے بھی نیک کام ہیں یہ تب ہوتے ہیں جب اللہ فیصلہ فرما لیتے ہیں، بمحبت ہی اللہ پسند فرما لیتے ہیں، برضاء ہی اللہ راضی ہو جاتے ہیں، بعلم ہی اللہ جانتے ہیں، بمشیت ہی اللہ چاہتے ہیں، بتقدیر ہی اللہ مناسب انداز میں پیدا فرماتے ہیں، وقضاء ہی اور اللہ اس کا حکم دیتے ہیں۔ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں، ویسے نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، یہ جو ہے نا اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں والطاعات کلھا جس کا تعلق تشریع سے ہے، جس کا تعلق وہ نہیں جس کا تعلق تکوین سے ہے۔ دنیا میں بعض امور تکوینی ہیں اور بعض امور تشریعی ہیں۔ تکوینی اور تشریعی میں فرق کیا ہے؟ تکوینی وہ امور ہیں کہ جب اللہ فیصلہ فرما لے تو نہ کرنے کی مخاطب میں طاقت ہی نہیں ہوتی، نہ کرنے کی مخاطب میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ جب اللہ فیصلہ فرمائے نا سورج کو نکل، اس میں طاقت ہی نہیں کہ اب نہ نکلے، یہ تکوینی امور ہے۔ تکوینی امور کہ جس کا اللہ فیصلہ فرمائے نہ ہونا ہے اور دوسری چیز کی طاقت ہی نہ ہو، یہ تکوین ہے۔ اور تشریعی کہ جب اللہ فرمائے یہ کر، نہ کرنے کے اختیار بھی دے، یہ تشریع ہے۔ اللہ فرمائے ایمان لاؤ اور ساتھ کفر کے اختیار بھی دیں، یہ تشریع ہے۔ اور جب فرمائے نا یہ کام کرو اور نہ کرنے کے اختیار ہی نہ دیں، اسے کہتے ہیں تکوین۔ یہ دنیا میں سورج، چاند، ہوائیں، بادل، یہ اللہ کے امر تکوین سے چل رہے ہیں۔ سورج کے اختیار میں نہیں ہے کہ نہ نکلے، بارش کے اختیار میں نہیں ہے کہ نہ برسے، ہوا کے اختیار میں نہیں ہے کہ نہ چلے، یہ تکوین ہے۔ تو تکوینی اور تشریعی امور میں فرق
جب ایک چیز کا اللہ حکم دیں اور اس کے ضد کا اختیار بھی دیں، یہ امر تشریعی ہے، اور جب ایک چیز کا فیصلہ فرمائیں اور اس کے ضد کا اختیار ختم فرما دیں، یہ امر تکوینی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں والطاعات کلھا، یہ امر تشریعی بیان ہو رہے ہیں۔ اگر یہ امر تکوینی ہوتے تو دنیا میں کوئی بندہ کفر نہ کر سکتا، دنیا میں کوئی بندہ نماز نہ چھوڑ سکتا، دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہ ہوتا جو زنا اور بدکاری کرتا۔ یہ امر تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے۔ دوسرا فرق سمجھنا، امر تشریعی وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہو اور نہ کرنے پر سزا ملتی ہو، یہ ہے امر تشریعی۔ اور جس کے کرنے پر جزا نہ ملے، نہ کرنے پر سزا نہ ملے، اسے امر تکوینی کہتے ہیں۔ سورج نکلے گا تو اللہ جنت دیں گے، نہیں نکلے گا تو جہنم میں ڈالیں گے، نہیں، یہ امر تکوینی ہے۔ تکوین پر جزا اور سزا نہیں ہوتی۔ آپ ایمان لاؤ گے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کا فیصلہ نہیں مانو گے تو پھر یہ جہنم ملے گی۔ امر تشریعی ہے۔ امر تکوینی وہ ہے کہ جس میں جزا اور سزا نہ ہو، اور امر تشریعی وہ ہے کہ جس میں جزا اور سزا ہو۔ امر تشریعی پر جزا اور سزا ہے، امر تکوینی پر جزا اور سزا نہیں ہے۔ نہی تشریعی پر جزا اور سزا ہے، نہی تکوینی پر جزا اور سزا نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھائی جزا تو تب ہوگی کہ جب ایک بندے سے کہیں کر اور وہ نہ کر بھی سکتا ہو، تب ہوگی نا جزا، تب ہوگی نا۔ اور اگر ایک بندے کو حکم ہو یہ کر اور وہ نہ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا، اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کو جزا کس بات کی؟ نہ محرم کو نہ دیکھنے پر اجر یہ اس کو ملے گا جو دیکھ سکتا ہے، نہ محرم کو نہ دیکھنے کا اجر اسے نہیں ملے گا جو دیکھ سکتا نہیں ہے۔ تو جو دیکھ سکتا ہے اور نہ دیکھے، اسے حرام چیز کے نہ دیکھنے پر اجر ملے گا۔ جو نہیں دیکھ سکتا اور نہ دیکھے، اس کو حرام کے نہ دیکھنے پر اجر نہیں ملے گا۔ جو سن سکتا ہے اور نہ سنے، حرام نہ سننے پر اس کو اجر ملے گا۔ جو سن نہیں سکتا اور نہ سنے، اس کو حرام کے نہ سننے پر اجر کیسے ملے گا؟ تو امر تکوینی میں تو دوسری پہلو کا اختیار ہی نہیں ہے، جزا اور سزا کا کیا معنی؟ اور امر تشریعی میں دوسرے پہلو کا اختیار ہے، اس لیے وہاں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ اس سے یہ سب اشکال ختم ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ حکم دیتے ہیں ایمان لاؤ، تو پھر بندہ کیسے اس حکم پہ عمل نہیں کرتا؟ کیوں؟ اللہ کا امر تو قرآن کریم میں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، یہ بندہ پھر بھی نہیں پڑھ رہا، اللہ کے امر پہ عمل تو نہ ہوا نا۔ اللہ فرما رہے روزہ رکھو، بندہ پھر بھی نہیں رکھ رہا، اللہ کے امر پر عمل تو نہ ہوا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جب اللہ امر فرما لیں تو اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا؟ ہم نے کہا جس امر کے خلاف نہیں ہو سکتا اسے امر تکوینی کہتے ہیں، اور جس کے خلاف ہو سکتا ہے اسے امر تشریعی کہتے ہیں۔ آمنو، صلو، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ سب امور تشریعی ہیں۔